السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ صدر انجمن اور مشرق استاد کریم اور میرے دینی و میری اسلامی بھائی، آج میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تحت کھڑا ہوا ہوں وہ ہے برکت کا سرچشمہ۔ محترم سامعین کرام، مذہب اسلام جو کافاتی مذہب ہے، اس کا ہر حکم حکمت سے بھرا ہوتا ہے اور یہ امن و شانتی کا حامل مذہب کے طور پر متعارف ہے، لہذا یہ اپنے ماننے والوں کو حکم بھی ایسی چیزوں کا دیتا ہے جن سے دنیا میں امن پھیلے، شانتی کا ماحول پیدا ہو اور سلامتی کا بول بالا ہو۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا، جب تمہیں سلام کے ذریعے سلامتی کی دعا سے نوازا جائے، تم بھی اس کے حق میں جواب میں سلام سے نوازو جو اس کے حق میں سلامتی کا پیغام ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے سلامتی کے پیغام ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، بے شک سلام جو اپنے اندر امن و سلامتی کا پیغام رکھتا ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو زمین پر رکھ چھوڑا ہے، لہذا تم سلام کو پھیلاؤ۔ یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ اگر ہم اہل زمین کے حق میں امن و سلامتی چاہتے ہیں، آپس میں الفت محبت چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ اللہ کے اس نام کا ذکر عام کرے۔ معاویہ ابن قرہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد محترم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، جب تم کسی مجلس میں اس نیت سے ہو کہ اس مجلس کی بھلائی کو پالو، تو بس تمہیں کوئی فوری ضرورت پیش آ جائے، السلام علیکم کہہ کر وہاں سے چل دو۔ اس مجلس میں شریک لوگوں کو اللہ کی جانب سے جو بھی خیر و برکت حاصل ہوگی اس میں تجھے بھی شامل کر لیا جائے گا۔ اور اگر جب کوئی گروہ کوئی مجلس میں ہو پھر سب وہاں سے الگ ہو جاتے ہیں اللہ کے نام لیے بغیر، تو گویا وہ کسی مردہ گدھے کے لاش کے نزدیک سے الگ ہوئے۔ معاویہ بن قرہ کے اس واقعہ میں مجلس سلام کو مجلس خیر و برکت کے حصول کا سبب بتلایا گیا ہے۔ البانی رحمہ اللہ اس واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ مجلس اٹھتے وقت سلام بعض ممالک متروک آداب میں سے ہے۔ سلام کی فضیلت کو مزید ظاہر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان آدمی جب کسی قوم کے پاس سے ہو کر گزرے اور انہیں سلام کرے، پھر اس کا جواب دے تو سلام پہل کر کے یاد دہانی کا فریضہ انجام دے کر ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، اور اگر ان کا جواب نہ دے تو وہ ان کا جواب وہ دیتا ہے جن سے بہتر، یعنی اللہ تعالی سلام کو عام کرنے پر مزید سلام کو عام کرنے پر زور دیتے ہوئے ایک حدیث کے اندر یہاں تک کہ فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملے تو اسے سلام کرے، اگر دونوں کے درمیان کوئی درخت یا دیوار یا پتھر حائل ہو جائے تو پھر ملاقات ہو تو پھر سلام کرے۔ بعض لوگوں کو خیال ایک مسلح پر سلام کہنا غیر مشروع ہے، جبکہ اس سلسلے میں صحابہ کرام سے بکثرت حدیثیں آئی ہوئی ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز میں بھی سلام کیا کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے وقت سب سے پہلا خطاب یہ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ السلام علیکم کہنے کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلح رحمی کرو، اور جب رات کے جب غافل لوگ سوئے ہوئے ہو تو نماز پڑھو کہ سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو۔ کوئی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ کامل مومن نہ ہو، اور اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک ایک دوسرے محبت نہ کرنے لگے۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر عمل کرو تو آپس محبت پیدا ہو جائے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے درمیان سلام کا عام کرو۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے معاشرے میں سلام کی جگہ بہت سے ایسے الفاظ اور کلمات رواج پذیر ہو رہے ہیں جو یا تو شرک زمرے میں آتے ہیں یا اسلامی سلام کے اعراض اور غیر مسلموں سے مشابہت کی وجہ سے حرام کے زمرے میں آتے ہیں۔ آج دنیا جہاں کے مذہب میں باہمی الفت و محبت کے لیے سلام جیسا کلمہ موجود نہیں رہا، کوئی نمسکار کہہ رہا ہے تو کوئی گڈ مارننگ کہہ رہا ہے تو کوئی ٹاٹا بائے بائے بول رہا ہے۔ ولا تدبر، ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق ہی نہ کرو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو ان کئی باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے اور ہمیں اسلامی سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔